آخری پیشن گوئیاں ہیں کفر کے مٹنے کی، عالمی جنگ نہ چھڑ جائے۔ بیت اللہ شریف کی تعمیر کے 40 سال کے بعد جناب ابراہیم علیہ السلام نے بیت المقدس بنایا تھا، اور یہاں سلیمان علیہ السلام نے اللہ سے دعا کی تھی، اے اللہ مجھے ایسی حکومت دینا، ایسی بادشاہت دینا کہ میرے علاوہ وہ حکومت اور بادشاہت کسی کو نہ ملے۔ اللہ نے قبول فرما لی۔ چونٹیوں پر حکومت، ہواؤں پر حکومت، پانی پر حکومت، اور جنوں پر حکومت، انسانوں پر حکومت ہوئی۔ پھر آیا جالوت، ظالم بادشاہ، مقابلے میں آئے حضرت طالوت اور جناب سیدنا داؤد علیہ السلام۔ یہ بیت المقدس فتح ہوتا رہا، شکست ہوتی رہی، کبھی یہود و نصارہ کے قبضے میں، کبھی مسلمانوں کے قبضے میں۔ ایک وقت تھا قال فاذهب انت وربك فقاتلا، جب کہا تھا بنی اسرائیل کے لشکر نے چلو بیت المقدس بچانے کے لیے، انہوں نے کہا نا 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 نا، کھلا ہمیں من وسلوا، مچھلیاں کھلا، لڑ تو اور تیرا رب، ہماری جانیں اتنی کمزور نہیں۔ جب ہوا بیت المقدس فتح اور بحر کلزم میں جب فرعون غرق ہوا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام جب آ کر آباد ہوئے، اللہ نے فتح عطا فرمائی۔ پھر یہ کہنے لگے ہم بھی تیرے ساتھ جائیں گے بیت المقدس۔ اللہ نے کہا نہیں، تمہیں سزا تو ملے گی۔ 40 سال تک بھٹکتے رہے، 40 سال تک صبح سفر شروع کرتے، رات پڑاؤ ڈالتے، صبح ہوتی جس جگہ کھڑے ہوتے وہیں نظر آتے جہاں سے سفر شروع، 40 سال بھٹکتے رہے۔ پھر آیا جالوت، داؤد علیہ السلام، طالوت علیہ السلام کا لشکر تقریباً 300-350 کا، یہ 60,000 کا لشکر لے کے آیا۔ اس کے پاس منجنیق، تیر، کمان، تلوار، ہتھیار، اور داؤد علیہ السلام کے پاس گوبیا، وہ ایک رسی سی ہوتی ہے جس کے اندر پتھر باندھ کے شکار کیا جاتا ہے۔ داؤد علیہ السلام اکیلے یہ لے کے کھڑے۔ جب جالوت آیا تو پورے لوہے کی زرہ سے اپنے آپ کو ڈھانک رکھا تھا اور اس کی آنکھیں کھلی ہوئی تھی، اور کہا تو میرا مقابلہ کرے گا گوبیا سے، اس رسی سے تو مقابلہ کرے گا؟ کہاں، سہارا اس کا نہیں، سہارا اللہ کا ہے میرا، وار اس سے کروں گا، مدد خدا سے لوں گا۔ اس نے کہا اچھا دیکھتا ہوں تیرے خدا کو۔ آگے بڑھ کے ماری داؤد علیہ السلام پہ تلوار، آپ نے پھرتی سے وار بچایا اور گوبیا کے اندر اس رسی میں پتھر کو جو ڈال کے جو کھینچا، نشانہ آنکھ کا بنایا، جالوت کی آنکھ کے اندر وہ گھسا اور وہ سیدھا دماغ کے اندر چلا گیا۔ ایک پتھر سے اللہ کی مدد آئی، بڑے سے بڑے کفر کو اللہ نے زمین کے اوپر ڈال کے رکھ دیا میرا۔ پھر بیت المقدس فتح ہو گیا۔ جب تک دھرتی پر رب کا نظام اور حکومت رہی، بیت المقدس فتح تھا، اور جب مسلمان یہود و نصارہ کے طریقوں کو اپنی زندگی کی خوشحالی اور مستقبل سمجھنے لگے، اور اسلام کی حقانیت، یہ اسلام، یہ اسلام، یہ اسلام، میں کافروں سے کیا گلہ کروں، میرا تو نوجوان اس اسلام کو قبول نہیں کرتا، یہ بیٹھ کے کھانا، بیٹھ کر پیشاب کرنا، ہاتھ دھو کر کھانا، کہاں اسلام؟ نام مسلمانوں کا رہ گیا اور خیالات اور طرز زندگی ہمارے یہود و نصارہ والے، تو پھر مار پڑی۔ آپ کو پتہ ہے 4-5 دن پہلے میکڈونلڈ جا کر برگر بڑا مشہور ہے میکڈونلڈ، اس نے اشتہار شائع کیا اور نے کہا 3 فلسطینی مارو 1 ڈیل مفت، 3 فلسطینی شہید کرو 1 بندے کا کھانا مفت میکڈونلڈ سے۔ اور آپ یقین کریں کل پرسوں مارے تھے ریسٹ ایریا پر، پھر اتنا رش تھا میکڈونلڈ پر، وہ یہودی عیسائی تو نہیں تھے، اپنے مسلمان تھے، وہ تلواروں سے مسلمانوں کو ذبح نہیں کر رہے تھے، اپنی حلال کمائی سے ان کا حرام کھا کر مسلمانوں کو ذبح کر رہے تھے۔
پاکستان کے اندر کوکا کولا کا اور پیپسی کا ایک دن بائیکاٹ ہوا، تڑپ گئے عیسائی، تڑپ گئے یہودی، انہوں نے کہا اے ان کی اور ان کی جنگ ہے، ہم نے تمہارا کیا بگاڑا؟ $400 ملین کا ایک دن کے اندر انہیں نقصان ہوا ہے میرے، ایک دن کے اندر $400 ملین۔ اگر تم بائیکاٹ کر دو ان چیزوں کا جن کی آمدنی کا حصہ ان کے خزانوں میں جاتا ہے، اور پھر ہماری اس سے کمائی ہوئی کمائی کو ہمارے اوپر ظلم و ستم میں خرچ کرتے ہیں، تو مسلمانوں پھر ہمیں یونیورسٹیوں ہونے کے باوجود، کالج ہونے کے باوجود اور اسکول سسٹم ہونے کے باوجود پھر خدا کی لعنت نہیں ہے، ہمیں ابھی تک اندھیرے اجالے کی، اچھے برے کی، پڑھے لکھے کی، حرام حلال کی، اپنے پرائے کی ابھی تک پہچان نہیں ہوئی؟ بیاہ شادی میں طور طریقہ کس کا؟ موت میت میں طور طریقہ کس کا؟ سالگرہ کس کی؟ برتھ ڈے کس کی؟ اینیورسری کس کی؟ فلاور ڈے کس کے؟ موسم ڈے کس کے؟ کلر ڈے کس کے؟ ویلنٹائن ڈے کس کے؟ کرسمس ڈے کس کے؟ تیرے ملک کے اندر تماشا نہیں؟ خربوں روپیہ نہیں لگتا؟ حکمرانوں کو بھی عقل کے ناخن لینا چاہیے، کبھی گردوارے میں گھسے ہوتے ہیں، کبھی چرچوں کے اندر گھسے ہوتے ہیں، بے شرمی کا لبادہ اوڑھ رکھا ہے، کبھی بتوں کے آگے ہاتھ جوڑ کے کھڑے ہوتے ہیں، کبھی ان پہ دودھ چھڑک رہے ہوتے ہیں، کبھی سیتا رام کی شرم نہیں آتی؟ ووٹ مسلمانوں کا لیا اور بغیرتی یہود و نصارہ کی اس سرزمین پاک سرزمین پر نافذ کر رہے ہو۔ اسکولوں کے سسٹم کو دیکھ کر ڈر نہیں لگتا؟ اگلی ہمارے پر اٹھتی ہے، مولوی ہیں یہ، مولوی نے کہتے بس بچیاں مدرسے داخل کراؤ، انہاں ڈیڈ وڈے کیتے نے، بس ایک کہندے نے ساڈے مدرسے بھر دیو، سکول نہ پڑھائیے۔ جو جوتیاں پڑھ رہی تھی کم ہو گئی اسکول کالج پڑھانے میں؟ جڑا پتر پیو تو دعاواں کراندا سی، ماں تو اماں جا آخری پیپر ہے، اماں ہاتھ چا پھیر دے، اماں سلوات چا پڑھ دے، اماں پھکا چا مار دے۔ آج وہ میرے عزیزو MBBS کرنے کے بعد اور جرمنی سے ڈگری لانے کے بعد بھی کبھی ماں سے کہا اماں پھوک مار دے، اگر ماں پھوک مار دے مت کہنا اماں جو رسیم تھی لگ گئے، جراثیم لگ گئے۔ اسکول تو کالج تو روشنی تھی، نور تھا، جس ہم نے ظلمت کے اندر یہود و نصارہ کی تہذیب کے اندر تبدیل کر دیا۔ یہ سیرت کا حصہ ہے جو میں آپ حضرات کو سنا رہا ہوں۔ ڈاکٹر ہارون ہالینڈ کا بہت بڑا ڈاکٹر تھا، پہلے وہ مسلمان نہیں تھا، اس نے انسانی حقوق کی ایک تنظیم بنائی، اور اس سے پہلے سلیم صاحب ٹھیک ہے موضوع؟ پھر جی ٹھیک ہے، دعا چلتا ہوں اسے لے کے۔ انسانی حقوق کی ایک تنظیم بنائی، اور اس سے پہلے وہ ساری دنیا کی تنظیموں کا سروے کرتا رہا کہ کہیں سے مجھے سیرابی ملے، میری پیاس بجھے، تاکہ میں کوئی ایسی تنظیم بناؤں، کسی کو دیکھ کر، کسی کو آئیڈیل بنا کر کوئی ایسی میں انسانی حقوق کی تنظیم بناؤں کہ جو مجھے امن مل سکے اور میرے ذریعے دوسروں کو امن مل سکے۔ ڈاکٹر جو ہوتے ہیں نا، ڈاکٹر اگر ان کے پاس کوئی ڈسٹریبیوٹر آ جائے، کوئی دوائی کی کمپنی والا آ جائے، یا ان کی یادداشت کمزور ہو یا یادداشت کو برقرار رکھنے کے لیے، تو ان کی ٹیبل کے اوپر شیشہ رکھا ہوتا ہے، اس شیشے کے نیچے وہ کاغذات ہوتے ہیں کہ یار یہ میں نے کام کرنا ہے، یہ فرسٹ ہے، یہ میں نے کام کرنا ہے۔ تو وہاں کاغذ پڑے ہوئے تھے، مصر کے ایک مفتی صاحب ڈاکٹر صاحب سے کچھ علاج کرانے یا ملاقات کرنے کے لیے گئے، تو انہوں نے وہاں وہ شیشے کے نیچے کاغذات دیکھے، تو انہوں نے کہا ڈاکٹر صاحب آپ کوئی انسانی حقوق کی کوئی تنظیم بنا رہے ہیں، NGO بنا رہے ہیں؟ انہوں نے کہا ہاں۔ آپ کو کیسے پتہ لگا؟ کہتے ہیں سارے کاغذ تھے۔ کہنے لگے اچھا کوئی سمجھ آئی؟ کہ ابھی تک اونٹ کسی کروٹ بیٹھا نہیں پتہ لگا۔ کہنے لگے اچھا پھر ایسا کریں، میں مشورہ دیتا ہوں، کرنی تو آپ نے اپنی ہے، ایک مشورہ ہے کہ کیا ایسا کریں، ساری تنظیموں کے بارے میں ساری کتابیں پڑھیں، ہر کتاب میں کمپیوٹر پر
لیپ ٹاپ پر ہر جگہ پڑھیں، والسلام ورحمۃ اللہ، ہر جگہ پڑھیں، ہر جگہ دیکھیں، اور اس کے ساتھ ساتھ بس تھوڑا سا اگر دل میں بات آئے تو ہمارے نبی کی سیرت بھی پڑھ لینا صلی اللہ علیہ وسلم۔ جو انہی کا کمال میں ایسا، جمال میں ایسا، صورت میں ایسا، سیرت میں ایسا، کردار میں ایسا، یوں نہیں کہا، اب سیرت پڑھ لینا۔ جو بات گتھم گتھا کر کے سمجھائی جاوے اس کے پیچھے 36 اشکال اور خیالات آتے ہیں، یار اس نے کیوں کہی، کوئی اس کی غرض ہوگی، لگتا ہے کسی چیز کو چھپانا چاہتا ہے۔ ڈاکٹر ہارون کہتے ہیں ہالینڈ کے کہ میرے ذہن کے اندر یہ تھا کہ اسلام جو ہے وہ بڑا تشدد زدہ دین ہے، یہ دہشت گرد لوگ ہیں، بمباری کرتے ہیں، خودکش دھماکے کرتے ہیں، یہ بہت میرے ذہن کے اندر یہ تھا۔ وہ مفتی صاحب نے یوں نہیں کہا جی ہمارے نبی اخلاق میں، معجزات میں، کردار میں ایسے، بسم اللہ، آپ بصیرت پڑھ لینا۔ ڈاکٹر صاحب کہتا ہے میں چند دن تک تو اسی کشمکش میں رہا کہ پڑھوں یا نہ پڑھوں، مجھے اتنی ساری کتابیں میرے پاس تھی، کبھی کوئی کتاب کھولتا کھنگولتا، اللہ اکبر، مجھے وہاں سے رس نظر نہ آتا، مٹھاس نظر نہ آتی، بند۔ کبھی لیپ ٹاپ پہ بیٹھتا، کبھی موبائل کی فیس بک کے اوپر، کبھی کمپیوٹر کے آگے بیٹھتا۔ کہ ایک دن میں نے سرچ کیا اور میں نے یوں لکھ دیا کہ حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، بس اتنا میں لکھ دیا۔ کہ لگا پہلی حدیث میرے سامنے کھلی، اللہ اکبر، ایک ہی حدیث کو میں نے پڑھا اور سنا، اللہ اکبر، اس حدیث نے مجھے کلمہ پڑھنے پر مجبور کر دیا۔ وَإِن